آداب عرض ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں خبروں کا سلسلہ اعتماد کے ساتھ۔ سب سے پہلے آیت کلام پاک اور حدیث شریف۔ آیت شریف: پھر ایک ایسی زنجیر میں جس کا ناپ 70 گز ہے اس کو جکڑ دو، یہ نہ اللہ بزرگ و برتر پر ایمان لاتا تھا۔ سورہ الحاقہ آیات 32 تا 33۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص عبادت کے لیے حلال کمائی سے کوئی عمارت یعنی مسجد بنائے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں موتی اور یاقوت کا گھر بنائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طبرانی اوسط۔ سب سے پہلے اہم سرخیوں کے پیش کردہ ہیں دارالسلام کوآپریٹیو اربن بینک لمیٹڈ۔ مودی نے کہا، عوام میڈ ان انڈیا کو ایک عوامی تحریک بنائے، دیوالی احتیاط کے ساتھ منانے کا مشورہ، قوم سے کیا خطاب۔ حرمین شریف میں 1.5 برس بعد سماجی فاصلے کے بغیر نماز جمعہ کی ادائیگی۔ حج 2022 کا اعلان نومبر کے پہلے ہفتے میں متوقع، نقوی نے کہا۔ انٹرمیڈیٹ امتحانات کے معاملے میں مداخلت سے ہائی کورٹ کا انکار، 3 دن قبل درخواست کے ادخال پر وضاحت طلبی۔ 25 اکتوبر سے ایگزامز شروع ہوں گے۔ اور T20 ورلڈ کپ میں سپر 12 مقابلوں کا ہفتے سے آغاز۔ اب خبریں تفصیل سے سنیں۔ خبروں کے پیش کردہ ہیں اویسی گروپس آف ہاسپٹلز، کم قیمت پر معیاری علاج کی سہولت۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے 100 کروڑ کووڈ ٹیکوں کے حوالے سے ہندوستانی دیسی ویکسین پروگرام کی کامیابی کے ساتھ معاشی ترقی کی اشارات کا ذکر کرتے ہوئے آج ملک کے باشندوں سے میڈ ان انڈیا کو ایک عوامی تحریک بنانے کی اپیل کی۔ جمعہ کو صبح قوم سے اپنے خطاب میں مودی نے کہا کہ ویکسین کی وسعت کے ساتھ ہر شعبے میں مثبت سرگرمیاں تیز ہو رہی ہیں۔ آج چاروں طرف اعتماد، جوش و امنگ کی فضا ہے۔ 100 کروڑ ویکسین کے ساتھ ہندوستان کو آج ایک زیادہ محفوظ ملک کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ مودی کے مطابق ماہرین اور اندرون اور بیرون ملک سے کئی ایجنسیاں ہندوستان کی معیشت کے بارے میں بہت مثبت ہیں۔ آج ہندوستانی کمپنیوں میں نہ صرف ریکارڈ سرمایہ کاری ہو رہی ہے بلکہ نوجوانوں کے لیے روزگار کے نئے مواقع بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ اسٹارٹ اپس میں بھی ریکارڈ سرمایہ کاری کے ساتھ ریکارڈ اسٹارٹ اپس یونیکارن بنائے جا رہے ہیں۔ مودی نے اس موقع پر دیوالی کو احتیاط سے منانے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہم سب کے لیے فخر کی بات ہے کہ ہندوستان کا پورا ویکسینیشن پروگرام سائنس سے پیدا، سائنس سے متاثر اور سائنس پر مبنی رہا ہے۔ انہوں نے لوگوں کو مشورہ دیا کہ کووڈ کے دوران احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں اور کتنا ہی عمدہ تحفظ، کتنا ہی جدید ہتھیار کیے نہ ہو، تحفظ یعنی ویکسین سے تحفظ حاصل کریں۔ حرمین شریف میں کووڈ کا پھیلاؤ روکنے کے لیے لگائی گئی پابندیوں میں نرمی کے بعد پہلی مرتبہ سماجی فاصلے کے بغیر اور مکمل گنجائش کے ساتھ نماز جمعہ ادا کی گئی۔ جمعہ کی ادائیگی کے لیے معتمرین کے علاوہ سعودی عرب میں مقیم افراد کی بڑی تعداد نے حرم شریف کا رخ کیا۔ بڑی تعداد میں نمازیوں کی آمد کے پیش نظر حرم شریف کے توسیع حصے میں بھی نماز کی ادائیگی کا انتظام کیا گیا تھا۔ مسجد الحرام کی صفائی اور جراثیم کش کے لیے 4000 مرد و خواتین خدام تعینات کیے گئے جو جمعہ کو 10 مرتبہ صفائی کا عمل انجام دیتے رہے۔ خیال رہے کہ تقریباً 1.5 سال بعد 17 اکتوبر کو سعودی حکام نے کووڈ پابندیاں میں نرمی دیتے ہوئے مسجد الحرام میں سماجی فاصلے کی نشاندہی کرنے والے اسٹیکرز اور خانہ کعبہ کے اطراف میں لگائی گئی پابندیاں ہٹا دی تھیں۔ اس کے ساتھ کورونا سے بچاؤ کی ویکسین کی دونوں خوراکیں لینے والے افراد کے لیے مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر کسی پابندی کے مکمل گنجائش کے ساتھ کھول دیا گیا تھا۔
اسی دوران مرکزی وزیر برائے اقلیتی امور مختار عباس نقوی نے کہا ہے کہ حج ادا کرنے کے خواہش مند افراد کے انتخاب کا عمل کورونا ویکسین کی دونوں خوراکیں لینے اور سعودی عرب حکومت کی جانب سے حج 2022 کا وقت متعین کرنے اور کورونا پروٹوکول رہنما خطوط اور معیار کے تحت ہوگا اور اس کا باضابطہ اعلان نومبر کے پہلے ہفتے میں کیا جائے گا۔ نقوی نے حج جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ حجاج کرام کووڈ ڈیجیٹل ہیلتھ کارڈ سہولت مکہ مدینہ میں قیام کرنے کی یہ عمارت ٹرانسپورٹ کی معلومات ہندوستان میں ہی فراہم کرنے والے ای لگیج ٹیگنگ کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ نقوی نے کہا کہ اس بار سعودی عرب اور ہندوستان کی حکومت کے ہیلتھ اینڈ کورونا پروٹوکول کو مد نظر رکھتے ہوئے حج 2022 کی تیاریاں شروع کی گئی ہیں۔ حج 2022 کا سرکاری اعلان نومبر کے پہلے ہفتے میں کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی حج کے لیے آن لائن درخواستوں کا عمل بھی شروع ہو جائے گا۔ ہندوستان کا حج 2022 کا مکمل عمل 100% آن لائن ڈیجیٹل ہوگا۔ ملک میں کورونا کی سست ہوتی رفتار کے درمیان 24 گھنٹوں کے دوران مثبت کیسوں میں 3086 کی کمی واقع ہوئی اور صحتیابی کی شرح بڑھ کر 98.16% ہو گئی۔ جمعرات کو ملک بھر میں 61,27,277 افراد کورونا کے ٹیکے لگائے گئے اور اب تک 1,59,00,000 سے زائد کووڈ ویکسین دی جا چکی ہے۔ حکومت اتر پردیش نے جمعہ کو ڈی آئی جی اوپیندر کمار اگروال کا تبادلہ کر دیا ہے، جو لکھیم پور کھیری تشدد کے واقعے کے تحقیقات کرنے والی خصوصی ٹیم کے سربراہ تھے۔ اگروال کا گونڈا تبادلہ ہونے کے باوجود وہ تحقیقات کی نگرانی کریں گے۔ 3 اکتوبر کو تشدد کی تحقیقات کے لیے ایس آئی ٹی قائم کی گئی تھی۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے اس درخواست پر سماعت کرنے سے انکار کر دیا ہے جس کے ذریعے انٹرمیڈیٹ سال اول کے امتحانات منسوخ کرنے کی استدعا کی گئی تھی۔ عدالت کے اس فیصلے کے بعد ان طلباء کو مایوسی ہوئی جو کورونا کے پیش نظر امتحانات کی منسوخی کی توقع کر رہے تھے۔ ہائی کورٹ نے جمعہ کو تلنگانہ پیرنٹس ایسوسی ایشن کی طرف سے داخل کردہ لنچ موشن درخواست پر سماعت کی۔ ایک درخواست کے ذریعے امتحانات منسوخ کرنے کی خواہش کی گئی تھی۔ درخواست گزار کے وکیل نے عدالت پر زور دیا کہ وہ حکومت کو انٹرمیڈیٹ سال اول کے امتحانات منعقد نہ کرنے کی ہدایت دے۔ اس دوران عدالت نے واضح کیا کہ وہ لمحے آخر میں انٹر سال اول کے امتحانات کی منسوخی کے معاملے میں مداخلت نہیں کرے گی۔ عدالت نے درخواست گزار سے پوچھا کہ امتحانات سے محض 3 دن قبل ہی منسوخی کے لیے یہ درخواست داخل کیوں کی گئی ہے۔ عدالت عالیہ نے اس درخواست پر سماعت سے انکار کر دیا اور کہا کہ عدالت اس معاملے میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ حضور آباد اسمبلی حلقے کے ضمنی انتخاب کے ضمن میں سرکاری جونیئر کالج ڈسٹریبیوشن سینٹر کا ریاستی الیکشن آفیسر جیوتی بدھا پرکاش نے ضلع کریم نگر میں انتخابی عہدیدار و ضلع کلکٹر آر وی کرنن کے ہمراہ جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے اسٹرانگ روم میں محفوظ کردہ ای وی ایم مشینوں کے تحفظ کے لیے کیے گئے اقدامات کا جائزہ لیا۔ جاریہ ماہ کی 30 تاریخ کو منعقد ہونے والے انتخابات کے لیے ڈسٹریبیوشن سینٹر میں ای وی ایم کمیشننگ کو سیاسی قائدین کی موجودگی میں مکمل کرنے کی ہدایت دی۔ نظام آباد کے مجلسی قائدین کے ایک وفد نے آربور میں پیش آئے قتل کے واردات میں ملوث افراد کی گرفتاری کے مطالبے پر کمشنر پولیس سے نمائندگی کی ہے۔ ڈپٹی میئر مجلس محمد ادریس خان کی قیادت میں محمد شکیل احمد صدر ٹاؤن مجلس و فلور لیڈر، معتمد ٹاؤن مجلس و معاون رکن محمد شہباز شریک کے معتمد و نمائندہ کارپوریٹر اعجاز حسین و دوسروں نے پولیس کمشنر نظام آباد کارتکیہ سے ملاقات کرتے ہوئے 20 فروری کو زیر تعمیر کمرشل کمپلیکس آرمور میں شیخ سعدل کے قتل کی واردات میں ملوث تمام قاتلوں کی گرفتاری عمل میں لانے کا مطالبہ کیا۔ آئی سی سی T20 کرکٹ ورلڈ کپ کے سپر 12 مقابلوں کا کل ہفتہ 23 اکتوبر سے آغاز ہوگا۔ گروپ 1 کی 2 مضبوط ٹیموں آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ کے درمیان دن کا پہلا میچ ہوگا، جبکہ شام 7:30 بجے سے ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ کی ٹیمیں ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہوں گی۔ روایتی حریفوں انڈیا اور پاکستان کے درمیان اتوار کو میچ کھیلا جائے گا۔ یہ تھی خبروں کی تفصیل جسے پیش کیا ہے اویسی گروپس آف ہاسپٹلز، کم قیمت پر معیاری علاج کی سہولت۔ آخر میں اہم سرخیاں دوبارہ سن لیجئے۔ مودی نے کہا عوام میڈ ان انڈیا کو ایک عوامی تحریک بنائے، دیوالی احتیاط کے ساتھ منانے کا مشورہ، قوم سے خطاب۔
حرمین شریف میں 1.5 برس بعد سماجی فاصلے کے بغیر نماز جمعہ کی ادائیگی۔ حج 2022 کا اعلان نومبر کے پہلے ہفتے میں، نقوی نے کہا۔ انٹرمیڈیٹ امتحانات کے نتائج امتحانات کے معاملے میں مداخلت سے ہائی کورٹ کا انکار، 3 دن قبل درخواست کے ادخال پر وضاحت طلبی، 25 اکتوبر سے ایگزامز شروع ہوں گے۔ اور ICC T20 ورلڈ کپ سپر 12 مقابلوں کا ہفتے سے آغاز۔ یہ تھیں اعتماد کی خبریں۔ مزید خبروں کے لیے اعتماد کی ویب سائٹ بھی ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ ملک و دنیا بھر کی تازہ خبروں کے لیے اعتماد کے YouTube چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن دبانے کے علاوہ اسے شیئر کریں۔